دل بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر کہ سندھ حکومت نے اس وقت پورے سندھ کے اندر ایک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، اپنے تمام تر اداروں کو طلب کر لیا ہے، کام چل رہا ہے، لیکن عوام بے وقوف ہے، وہ پھر بھی باہر نکل رہی ہے، وہ پھر بھی کہہ رہی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ رب العزت نے توکل دیا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ہے، اللہ پاک اس دنیا کو چلا رہے ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر سے اللہ پاک نے ہم سب کو مزین رہنے کا بھی حکم دیا ہے، اپنے آپ کو احتیاط کے اندر رکھنے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے محفوظ رکھنے کا حکم دے رکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار سندھ حکومت کے علاوہ باقی ہمارے پاکستان کے جو حاکم ہیں، ہماری پنجاب کی حکومت ہے، بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یا ہماری وفاقی حکومت ہے، ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہیں اگر کوئی آپ کا مخالف صحیح کام کر رہا ہو نا تو اس کی تقلید کر لو۔ اگر لگے نا کہ اس بندے نے جو کام کیا ہے کمتر ہوتے ہوئے، سندھ اس وقت پنجاب کے مقابلے میں نیچے کا صوبہ ہے، پورا سندھ کراچی کی بنیاد پہ، کراچی کو ہٹاؤ تو سندھ اور بلوچستان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو اگر کراچی اور سندھ دونوں بند ہو گئے، دونوں ایک ہی چیز ہے، اگر یہ بند ہو گیا ہے تو وفاق بند ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ دن بند رہ لیں گے تاکہ لمبے عرصے تک چلتے رہیں، ورنہ لمبے عرصے تک بند رکھنا پڑے گا۔ ہمارے کارکن کو کوئی شہید کر دے، ہمارا کوئی مطالبہ نہ مانا جا رہا ہو، ہم کسی حاکم کو اتارنا چاہتے ہوں، اس کی وجہ سے لانگ مارچ، دھرنے اور ریلیاں نکال رہے ہوں، اور تب ہمیں لاک ڈاؤن کرنا جائز اور بہتر لگ رہا ہو اور اب نہ لگ رہا ہو، تو میرے بھائی کچھ سوچو۔ جب ہمارے دھرنوں کی وجہ سے، ہماری ریلیوں کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، تو ہماری قوم کی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، ہمارے باپ دادا کی، ہماری اولاد، ہمارے بچوں کی، ہماری حاملہ خاتون جن کے پیٹ کے اندر ابھی ہماری نسلیں موجود ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا لاک ڈاؤن؟ کچھ روزگار کی کمی آئے گی، کچھ حالات آئیں گے تو سب پہ آئیں گے، اللہ پاک سب کو انشاءاللہ ان حالات سے نکالے گا۔ جس اللہ نے یہ حال دیا ہے، اس حال میں تدبیر دی ہے، اس تدبیر کو اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ ان حالات سے بھی نکال لے گا۔ جس اللہ پر توکل کر کے آج آپ کرونا کے بیچ میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہو، اس اللہ پر توکل کر کے کرونا سے دور ہٹ جاؤ کہ اللہ پاک معاشی معاملات کو سنبھال لے گا انشاءاللہ، اور سنبھالتا آ رہا ہے۔ ہماری کون سی معیشت کے اوپر آج تک بڑے بڑے صوفی بزرگ آگے بیٹھے، سب لوٹ کھسوٹ کرنے والے آگے بیٹھے اور سب نے کھایا ہے۔ اللہ پاک نے تب بھی چلایا، اللہ آئندہ بھی چلائے گا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، علماء ان کو انڈوز کر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ خود سامنے آ کے یہ بات بار بار ٹویٹر پہ بھی کر رہا ہے، اپنے ویڈیو پیغامات بھی ان کے آ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے 500 مؤثر ترین مسلمانوں کی فہرست کے اندر، علماء کی فہرست میں سب سے اوپر کا عالم جو ہے، اگر وہ پاکستان کو میسر ہے اور اس عالم کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ان تدابیر کو اپنانے ہی میں آپ کی خیر ہے، تو بھائی ہم اتنے بڑے فنے خواہ کہاں سے آ گئے کہ ہم اپنی طرف سے نیا دین پیش کریں لوگوں کو؟ جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے اور اس کو مان لو۔ تو بھائی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ عوام الناس، ہماری جو بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ گھروں کے اندر رہنا ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ زندگی بھر ہمارا شکوہ یہ رہا، صبح نوکری پہ جاتا ہوں، رات کو تھکا ہارا آتا ہوں، بیوی تنگ کرتی ہے، بچے پریشان کرتے ہیں، باپ کے پاس بیٹھنے کا، باپ کی خدمت کا، ماں کی خدمت کا ٹائم نہیں ملتا۔ کر لو، یا پورا سال ہو گیا اماں جی کی وفات کو، ابھی تک کچھ پڑھ کے بخشنے کا موقع نہیں ملا، تو سر جی موقع ہے، بخش دو، پورا قرآن پڑھو 3 دن میں بیٹھ کے، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ اللہ پاک آپ کی اس محنت کو دیکھ کے نہ صرف آپ کی والدہ پر بلکہ پوری قوم پہ انشاءاللہ آسمان سے رحمت برسائے گا۔ نبی جی پہ درود شریف پڑھنے کا بڑا دل کرتا ہے، لیکن کیا کریں، کام دھندوں میں سے پھنسے، موقع ہی نہیں ملتا۔ پڑھ لو درود شریف، اپنے بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ڈبل شفٹ میں کام کرتا ہوں بچے پالنے کے لیے، اضطراری طور پر اللہ پاک موقع دے رہے ہیں، بچوں سے باتیں کر لو، بچوں کو ٹائم دے دو۔ اپنی بیٹی سے میں نے آج تک مسکرا کے بات نہیں کی ہے، پتہ نہیں میری بچی کیا باتیں سوچتی ہے، کیا باتیں کرتی ہے، اور وہ اسکول جا رہی ہے، کالج تک پہنچ گئی، کبھی اس کی زندگی گزر گئی 15 سال کی، 16 سال کی، 18 سال کی، میں بیٹھا نہیں اس کے ساتھ۔ اب بیٹھ جاؤ، بیوی سے پیار کی باتیں کر لو۔ یار گھر کے اندر بہت سارے کام ہیں، اللہ نے موبائل کی سہولت دے رکھی ہے، موبائل کے اوپر اپنے گاؤں میں رہنے والے رشتہ داروں سے رابطہ کر لو، دوستوں سے باتیں کر لو۔ یار اب تو ویڈیو کال کی سہولت ہے، ویڈیو کالیں کر لو۔
جائز راستوں پہ، ایسا نہ ہو کہیں اور نکلے ہوئے ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اگر گھر میں رہنے کا موقع دیا ہے نا تو گھر والوں کو وقت دے کے اس کو قیمتی بنا لو۔ بہت مبارک وقت ہے، اللہ پاک نے ایک وبا بھیج دی ہے، اس وبا کے ٹائم پہ دعائیں قبول ہوتی، اپنی حاجتیں اللہ سے مانگ لو، اپنے زندگی بھر کے مسائل حل کرا لو۔ یہ لاٹری لگی ہوئی ہے خدا کے بندو، بے شک مشکل ٹائم ہے لیکن لاٹری بھی تو لگی ہوئی ہے، اس کو بھی تو دیکھو۔ ہر مصیبت میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، یہ اپرچونٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ مانگنا تو شروع کرو، ٹائم ہی نہیں ہے مانگنے کا۔ ہمیں گھر پہ بیٹھنے کا موقع ملا، گھر میں بیٹھنے والے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے الٹے سیدھے ٹوٹکے پوسٹ کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے خوف و ہراس پھیلا۔ نہیں بھائی، گھر میں بیٹھ کے اللہ سے دوستی لگا لو، گھر والوں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح بات کرنے کی، صحیح دین پھیلانے کی اور صحیح سوچ کو مجمع میں عام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے اس وائرس کے مقابلے میں لڑنے کی اور صحیح طریقے سے لڑنے کی، اپنی حکومت کے بتائے ہوئے اقدامات کو مان کر چلنے کی۔ دیکھو حکومت اپنا کام کر رہی ہے، پولیس آرمی اپنا کام کر رہی ہے، ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وائرس پھیلا تو ساری ذمہ داری عوام پہ ہوگی۔ کم سے کم سندھ حکومت تو بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ میں پھر کہوں گا اللہ پاک پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں کو جزائے خیر دے جن لوگوں کی برکت سے بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور اللہ پاک ہمارے وفاقی حکومت کو بھی اس کام کے اندر اور آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔